اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ندخلون عاصم بامامہم اما بعد۔ محترم ناظرین، عزاداران مظلوم کربلا، آج مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے ظہور کا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اس لیے کہ آج کا دن ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کے آتا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جس میں مولا تقی جواد علیہ السلام کا ظہور ہوا اور دیگر ائمہ کا بھی ظہور ہوا، یہ رجب ہمیں خوشیوں کا پیغام دیتا ہے، گو کہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، مگر ظہور کا تسلسل جو ہے اس مہینے میں زیادہ ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور جب قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ ہوگا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر شخص اپنے امام کے ساتھ ہوگا، تو ہمارے پاس تو عصمت و طہارت کے 12 نور ہیں، اور آج ہم جس نور پہ گفتگو کریں گے وہ نور کیا کہنے حضرت تقی جواد کے، گو کہ آپ نے اس ظاہری دنیا میں 25 سال 3 ماہ اور 12 دن بظاہر دنیا میں گزارے، اور پھر اسی دوران طرح طرح کی مشکلیں بھی اٹھائیں، اور آپ کمسن ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ بعض روایتوں میں آپ 6 برس کے ہیں، بعض روایتوں میں آپ 8 برس کے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ بی بی صبیکہ خاتون جنہوں نے آپ کی پرورش کی۔ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ملوکیت نے چاہا کہ امامت کو پھلنے پھولنے نہ دیا جائے، جس طریقے سے دنیا نے چاہا کہ نبوت کو نعوذ باللہ پنپنے نہ دیا جائے، مختلف ادوار میں کہیں فرعون آئے، کہیں نمرود آئے، کہیں شداد آیا، اسی طریقے سے اماموں کے مقابلے میں ملوکیت آئی۔ کہیں امین ابن ہارون رشید کا زمانہ جب تقی جواد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور وہ کم ظلم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کیا اس نے امام پہ، امام کمسن ہے۔ یہ کمسنی میں امامت کا تاج پہننے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کو بتانا تھا، ملوکیت کو بتانا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا کہ سنو، امام کمسن بھی ہو تو امام ہوتا ہے، جس طریقے سے نبی گہوارے میں بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے امام سن و سال میں مقید نہیں ہو سکتا، امام امام ہے، اگر گہوارے میں بھی ہے تو امام ہے، گہوارے میں آغوش رسالت میں گفتگو کرے تب بھی امام ہے۔ مولا کائنات نے یہی تو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ۔ قرآن نازل ہوا تھا 10 سال کے بعد، علی آغوش رسالت میں بتا رہے تھے قرآن سناؤں، تو بتانا یہ تھا کہ حجت خدا ہر وقت امام ہوتا ہے، کیونکہ خدا بنا کے بھیجتا ہے، ہم امام بناتے نہیں ہیں، نہ نبی بنائے جاتے ہیں نہ امام بنائے جاتے ہیں، امام خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔ اسی طریقے سے تقی جواد بھی کم سنی میں امام بنے، دنیا کو بتانا یہ تھا
کہ تقی جواد امام بن کے آئے ہیں، اگر کم سن بھی ہیں تو وہ امام ہیں۔ امام کو سن و سال میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام تقی جواد لقب آپ کا ابو جعفر اور تقی جواد، آپ کے نام سے ایک تعویذ حرز جواد، اب تو وہ انگوٹھیوں میں بھی پہنا جانے لگا ہے، لوگ گلے میں بھی پہنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حرز جواد کیا ہے؟ یہ امام نے آپ کو تحفہ دیا۔ ایک دن حاکم وقت نشے کی حالت میں اپنے آیا اور دیکھا کہ امام آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے نشے کی حالت میں تلوار نکالی اور امام کے معصوم کے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ نہیں سمجھ رہا تھا، اسے معرفت نہیں تھی کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے، وارث قرآن کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے۔ چلا گیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو پریشان ہوا، دیکھا میں نے کیا کیا، میں نے امام پہ تلوار چلا دی۔ دوڑا ہوا آیا، دیکھا امام تشریف فرما اور امام وضو کر رہے ہیں۔ پریشان ہو گیا، کہا فرزند رسول، میں نے تو کل آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں تم نے تو کیے تھے، مگر میرے پاس میرے جد کا لکھا ہوا تعویذ میرے پیراہن میں تھا، اسی لیے آج دنیا میں حرز جواد تعویذ پوری دنیا میں پہنا جاتا ہے کہ اگر جس کے گلے میں ہو تو تلوار گولی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ امام کا یہ تحفہ ہے اپنے شیعوں کے لیے۔ ایک امام کا یہ تحفہ ہے تقی جواد علیہ السلام کا، اور ایک تحفہ آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رقۃ الجیب۔ وہ ہے تعویذ جو میرے ناظرین منتظر ٹی وی کے توسط سے یہ سن رہے ہیں کہ وہ رقۃ الجیب کیا ہے، وہ مفاتی میں دیکھ لیجئے کہ امام ایک جگہ تشریف لے گئے اور اپنا پیراہن دھونے کو دیا ہے، تو وہاں جو پیراہن دھونے والی تھی اس نے لا کے آپ کو ایک رقہ دیا، کہا فرزند رسول یہ رقہ آپ کے پیراہن سے نکلا ہے۔ کہا ہاں یہ میرے جد کا دیا ہوا تعویذ ہے۔ جس کے پاس یہ رقۃ الجیب ہوگا اس پہ نہ تلوار اثر کرے گی، نہ اس پہ اسے نہ کوئی تکلیف ہوگی، مگر ان باتوں پہ ایمان کامل ہونا ضروری ہے، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو تقی جواد علیہ السلام نے آپ کو حرز جواد کا تحفہ دیا ہے، اور کیوں نہ دیں۔ میں نے عرض کیا نا، امام نے کسی منزل پہ کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا آپ کے لیے۔ امام 8 سال کے سن میں یا 6 سال کا سن ہے کہ بابا کا سایہ آپ کے سر سے جو ہے وہ اٹھ گیا، اور ظلم ستم یعنی کتنی کم عمر پائی آپ کے معصوم امام نے۔ امام تشریف فرما ہے، سامنے سے حاکم آ رہا ہے، سارے بچے بھاگ گئے، امام جو ہیں وہ کھڑے رہے۔ اتر کے آیا حاکم، اور امین ہارون رشید کہتا ہے کہ آپ نہیں گئے؟ معصوم فرماتے ہیں آپ کے کہ اگر راستہ تنگ ہوتا تو میں چلا جاتا، اور اگر مجھے کوئی خوف ہوتا تو میں چلا جاتا۔ یہ سن کے حاکم گھوڑے پہ بیٹھا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہیں سے گزر ہوا، دیکھا امام فرزند رسول وہیں پہ تشریف فرما ہے، رک گیا۔ اب امام کا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ملوکیت نہیں سمجھی معرفت امام کہ امام کیا ہوتا ہے۔
ہاتھ میں مٹھی میں کوئی شے ہے اور امام کے سامنے آ کے امام کا امتحان لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. خدا کی قسم میرے معصوم نے ایسا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں انہیں شکار کا بہت شوق ہوتا ہے. دیکھیں معصوم فرما بھی سکتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں مچھلی ہے، مگر معصوم پوری بایوگرافی بتا رہے ہیں، ملوکیت کی نظام بتا رہے ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہوں کا شوق ہے شکار کرنا، مچھلی پکڑنا، اور ہم حجت خدا ہے ہمارا، ہم علم کے وارث ہیں، ہمارا شوق ترویج علم ہے. اس لیے کہ قبضہ قدرت میں ہمارے کائنات پوری ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، موت و حیات ہمارے قبضہ قدرت میں ہے. ہم ٹھوکر ماریں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. معرفت امام کیا ہے؟ دنیا کو نہیں معلوم معرفت امام کیا ہے. اگر معرفت امام ہو جائے، تقی جواد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ پوری بایوگرافی دے رہے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ وقت کو بتا رہے ہیں تمہاری اوقات کیا ہے، ہم کیا ہیں، تم کیا ہو. فرما رہے ہیں بادشاہ جو ہوتے ہیں انہیں شکار کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جب بہت شکار کا شوق ہوتا ہے تو وہ شکار کرنے کا رخ کرتے ہیں، اور پھر بادل آسمان میں بنتے ہیں اور بادل سے پانی برستا ہے. پانی برستا ہے تو دریاؤں کی روانی چلتی ہے، اور اس میں دریاؤں کی روانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور پھر وہ بادشاہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اور پھر جب شکار کر لیتے ہیں تو ان کی مٹھی میں جو ہے وہ مچھلی ہوتی ہے. اے حاکم یہ بھی بتاؤں کہ تمہارے مٹھی میں جو مچھلی ہے وہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ بادشاہ لاجواب ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ امام نے کتنی تفصیل بتائی. بتانا کیا تھا؟ اس کو سمجھا رہے تھے کہ ہماری منزل کو پہچانو، ہمارے منصب کو پہچانو اور اپنے منصب کو پہچانو. تمہارے پاس سب کچھ ہے، جاؤ اشم ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس لشکر ہے. ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس معرفت ہے، ہم خدا کے نمائندے ہیں. تم ساری چیزیں لے لو، ساری ضروریات زندگی کا، جاؤ حشم، دولت، شہرت، دنیا، سب کچھ لے لو، مگر پھر بھی تمہاری قبر کا نشان نہیں ہوگا. اور ہمارے پاس دنیا آئے گی بھیک مانگنے. کائنات کے، دنیا کے بادشاہ آئیں گے اور ہمارے دروازے پہ آ کے اپنی جبھی کو جھکا کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ قیامت تک ملوکیت ہار گئی، امامت قیامت تک زندہ ہے. کہاں ہے امین ابن ہارون رشید؟ کہاں ہے مامون؟ کہاں ہے معتصم عباسی جس نے آپ کو 220 ہجری میں 29 ذیقات کو زہر دیا؟ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان کی قبریں؟ کہاں ہے ان کا نام؟ کہاں ہے ان کا وجود؟ مگر میرا مولا تقی جواد کا نام آج بھی مولا کی کے مزار پہ دنیا شفا یاب ہو رہی ہے. دنیا مولا کے دروازے پہ بھیک مانگ رہی ہے. مولا ہم کے دروازوں پہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے سفیر آ کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملوکیت فنا ہو گئی. امامت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. یہاں آپ غور کریں کہ امام تقی جواد نے 25 سال کی زندگی میں علم کے جوہر بھی دکھائے، تقویٰ کی منزل پہ آئے، اور کمسنی میں آپ نے وہ معجزات دکھائے. وقت ہوتا تو میں امام کے بچپن کے وہ معجزات بتاتا آپ کو ناظرین، کہ امام نے جو بچپن میں معجزات دکھائے، اور معجزات دکھا کے یہ بتایا کہ ہم کمسنی میں بھی امام ہوتے ہیں، ہم گہوارے میں بھی امام ہوتے ہیں. اور آج 10 رجب کا دن، امام کے پاکیزہ ظہور کا دن،
آج کا دن ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہے کہ ہمیں ائمہ معصومین امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام سمیت ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کے نقش قدم پر، معصوم کے نقش قدم پر تو چل نہیں سکتا ہے، مگر کوشش کر سکتے ہیں کہ حجت خدا نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں، تاکہ ہم روز محشر ان کی شفاعت کے منتظر رہیں۔ یہ شافع محشر ہے۔ آپ سب کو ایک بار پھر مولا تقی جواد کا ظہور پر نور بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم بحق مولا تقی جواد ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔